السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے ہفتے ہم نے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 11 پڑھی۔ اس میں ہم نے سیکھا کہ اصلاح نرمی اور حکمت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ کسی کی بھی اصلاح نام لے کر تنقید کرنے کی بجائے عمومی انداز میں سمجھانا چاہیے، کیونکہ یہ طریقہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ تربیت کرنا یہ تقاضا کرتا ہے کہ جن کی تربیت کی جا رہی ہے یا جن کی اصلاح کی جا رہی ہے ان کی غلطیوں پر مایوسی نہ ہو۔ یعنی جب بچہ ایک دفعہ غلطی کرتا ہے تو ہم اسے معاف کر دیتے ہیں، اسے ہم سکھاتے ہیں، پھر دوبارہ کرتا ہے، پھر ایک دن آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو کبھی سدھرنے والا ہی نہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ بچوں کا حوصلہ بھی نہیں توڑنا چاہیے کہ تم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، اور ان کا کانفیڈنس شیٹر نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے کوئی جملے نہیں کہنے چاہیے کہ جس سے ان کا دل ٹوٹ جائے یا وہ کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں۔ پھر اسی طرح ہم نے یہ بات بھی سیکھی کہ اصلاح کے لیے صرف حکم دینا کافی نہیں ہوتا، یہ کر لو، یہ نہ کرو، اٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، چلے جاؤ، آ جاؤ، بلکہ موٹیویٹ بھی کرنا چاہیے، کسی کام کے کرنے کا فائدہ بتانا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، دل جیتنے والی گفتگو کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح چونکہ سورۃ الجمعہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو جمعے کے دن کی ضرورت، اہمیت، فرضیت اور آداب، ان کے بارے میں بات ہوئی کہ ہمیں خود بھی معلوم ہونے چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانے چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی میں جاتے ہیں یا حرم میں جاتے ہیں، مسجد الحرام میں جاتے ہیں، تو وہاں پر انہیں نماز نہیں پڑھنی آتی جماعت سے، صف میں نہیں کھڑے ہوتے، یا پھر یہ کہ جمعے کے خطبے کے دوران باتیں کر رہے ہوتے ہیں جن سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ بعض لوگ خطبے کے دوران جاتے ہی نہیں، صرف نماز میں جاتے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ سورۃ الجمعہ کی اس آیت سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ نیکی کے کاموں کو دنیاوی مصروفیات پر ترجیح دینی چاہیے، خاص طور پر سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے، کیونکہ صحابہ خطبے کو چھوڑ کر چلے گئے تھے جب مدینہ کے اندر ایک تجارتی قافلہ آیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر صحابہ کی اصلاح کی تھی کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اسی طرح یہ کہ اگر کوئی علم کی مجلس ہو رہی ہو تو اس وقت باقی سب کام چھوڑ دینے چاہیے۔ بعض لوگ اس مجلس کے دوران بھی فون وغیرہ کرتے رہتے ہیں یا میسیجز چیک کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو میں نے دیکھا ہے جمعے کے خطبے کے دوران میسج چیک کر رہے ہوتے ہیں، اگر ان کو منع کرو تو ناراض بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے ایک انسان کے سینے میں دو دل تو نہیں بنائے، یہ تو نہیں ہو سکتا آپ خطبہ بھی سنیں اور آپ میسج بھی سنیں اور میسج بھی ساتھ چیک کریں، کوئی ایک چیز تو کمپرومائز ہوگی۔ تو اس لیے تعلیم کے دوران پوری توجہ سنجیدگی کے ساتھ سیکھنے پر رکھنی چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو اللہ کا دیا ہوا رزق ہے وہ میرے لیے دنیاوی فائدوں سے زیادہ بہتر ہے۔ مجھے اس خوف سے کہ میری دنیا پیچھے چلی جائے گی، مجھے دین کے کام نہیں چھوڑنے چاہیے۔ اور پھر یہ کہ جو چیز دین کو نقصان پہنچائے اور اس سے صرف دنیا کا فائدہ ہو رہا ہو تو اسے چھوڑ دینا بہتر ہے، کیونکہ دنیا تو ویسے ہی ہاتھ سے جانے والی ہے اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ہر کام میں انسان ضرور یہ دیکھے کہ اس سے میری آخرت کو کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ اور ایک آخری ہم نے اہم بات پچھلے ہفتے یہ سیکھی تھی کہ اعمال اور ان کے نتائج لازم و ملزوم ہیں۔ جیسے ہم کام کریں گے، جیسے زندگی گزاریں گے، ویسے ہی اس کا نتیجہ نکلے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ ہماری آخری آیت تھی جو غلطیوں کی اصلاح کے 90 طریقے کی کتاب میں آئی تھی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آج ہم صفحہ نمبر 14 سے شروع کریں گے۔ جن لوگوں کے پاس بھی کتاب ہے وہ اس کتاب کو کھول لیں، کیونکہ جو چیزیں صرف سننے میں آتی ہیں اور وہ ہم دیکھتے نہیں ہیں ان کا فائدہ آدھا ہوتا ہے۔ جب سننے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے بھی ہیں، کتاب کو دیکھتے ہیں، پڑھنے والی چیز کو دیکھتے ہیں، تو اس سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نازل کردہ نور کی روشنی میں برائی کی روک ٹوک اور غلطی کی اصلاح کے اسی طریقہ کار پر عمل پیرا رہے، اور آپ نے اس کام میں کسی قسم کی سستی سے کام نہیں لیا، یعنی لوگوں کی اصلاح کرتے رہے۔ اس قسم کے دلائل سے علماء نے یہ قاعدہ اخذ کیا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بیان اور وضاحت کو ضرورت کے وقت سے مؤخر کرنا جائز نہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تعلیم ہو یا سنت ہو تو اس کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جن افراد کے درمیان گزری ان سے سرزد ہونے والی غلطیوں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت حاصل تھی، اور آپ کے اقوال اور افعال کی تائید یا تصحیح وحی کے ذریعے ہوتی رہتی تھی. یعنی جو آپ کا طریقہ وہ سب سے صحیح طریقہ ہے، کیونکہ وہ طریقہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا وحی کے ذریعے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کردہ اسالیب یعنی طریقہ زیادہ محکم اور زیادہ مفید ہے. ان کے استعمال سے یہ امید زیادہ ہے کہ لوگ اصلاح کرنے والے کی بات مان لیں. یعنی اگر آپ اصلاح کرنے میں سنت کے طریقے پر عمل کریں گے تو لوگ آپ کی بات زیادہ سنیں گے، آپ کے بچے بھی آپ کی بات زیادہ سنیں گے، کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بچے بات نہیں سنتے. تربیت کا فریضہ انجام دینے والا کوئی بھی فرد اگر ان طریقوں اور اسالیب پر عمل پیرا ہو تو اس کا یہ عمل زیادہ صحیح اور بہتر ہو جائے گا، اور یہ اس میں ثواب بھی ہوگا، اجر بھی ہوگا. اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اس لیے نبوی طریقہ کار اور اسالیب پر عمل کرنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء یعنی پیروی کا شرف بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور اخلاص کی موجودگی میں یہ چیز اجر و ثواب کے حصول کا باعث ہے. یعنی کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں عام روزمرہ زندگی میں تو کرنا تو ہوتا ہی ہے، لیکن اگر اس میں ہم سنت کی پیروی کریں تو وہی کام ثواب بن جاتا ہے، چاہے وہ دنیا کا کام ہی کیوں نہ ہو. مثال کے طور پر آپ رات کو سوتے ہیں تو سوتے ہوئے جو سنتیں ہیں، مثال کے طور پر وضو کے ساتھ سونا، یا پھر یہ کہ دائیں طرف لیٹنا، دعائیں پڑھنا، سورۃ الملک پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، معوذتین پڑھنا، سورۃ قل یا ایھا الکافرون پڑھنا، اور اسی طرح دیگر دعائیں پڑھنا. تو جب آپ یہ سب پڑھ کر سوتے ہیں تو آپ کی ساری رات عبادت میں گزرتی. اور اگر کوئی شخص باوضو سوتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے. ہم سو رہے ہیں اور ایک فرشتہ ہمارے لیے دعائیں کیے جا رہا ہے. اسی طرح کھانا تو کھانا ہی ہوتا ہے، بیٹھ کر کھائیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں اور بھوک رکھ کر کھائیں، تو یہ چیز ہمارے لیے عبادت بن جاتی. باقی بھی روزمرہ کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں، حتیٰ کہ شوہر بیوی کا جو تعلق ہے اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ بھی اجر کا باعث ہے، جبکہ وہ بالکل ایک سراسر دنیا کا کام ہے. اسی طرح بچوں کی تربیت ہے، گھر میں ملنا جلنا، مثلا اسمائل کرنے سے تعلقات باہم اچھے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو سنت سمجھ کے کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جاتے ہیں. تو ہر چیز میں نیت بہت کاؤنٹ کرتی ہے کہ ہم کس نیت سے کوئی کام کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں، نبوی طریقہ کار کا مطالعہ کرنے سے دنیا میں پائے جانے والے متعدد یعنی مختلف اسالیب کی ناکامی اور غلطی بھی واضح ہو جاتی ہے. یعنی کون سا طریقہ ٹھیک ہے جو سنت سے ثابت ہے، اور جو دوسرے طریقے ہیں وہ پھر درست نہیں ہیں. ان میں سے اکثر اسلوب تو واضح طور پر غلط ہیں اور ان کی بنیاد غلط نظریات پر رکھی گئی ہے. مثلاً بے قید آزادی کا نظریہ کہ بس کسی کو کچھ نہ کہو، ہر ایک کا پرسنل معاملہ ہے، کوئی اچھا کرے برا کرے بس چھوڑ دو ان کو جیسے وہ کرنا چاہیں. تو یہ طریقہ ہمارے دین نے نہیں سکھایا. ہمارے دین نے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بتایا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. یا وہ نسل در نسل منتقل ہونے والے غلط خیالات پر مبنی ہوتے ہیں، مثلاً آباء و اجداد کی اندھی تقلید کہ نہیں ہمارے بڑے بھی ایسے کرتے تھے اس لیے ہم یہی کریں گے. کچھ لوگوں کو جب بتایا جاتا ہے کہ یہ رسمیں جو ہیں یہ بدعت میں شمار ہوتی ہیں تو ماننے کو تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے نہیں ہم نے تو یہی دیکھا اپنے گھروں میں، ہم یہی کریں گے. تو جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے وہاں باپ دادا کی بات کو پیچھے کر دیا جانا چاہیے. یہاں یہ اشارہ کر دینا ضروری ہے کہ اس نبوی منہج کو عملی طور پر اختیار کرتے ہوئے بہت حد تک اجتہاد سے کام لینا پڑتا ہے، تاکہ حالات و واقعات اور نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اسلوب زیادہ مناسب معلوم ہو وہی کام میں لایا جائے. اور فقیہانہ نظر رکھنے والا شخص ملتے جلتے حالات اور کیفیات پر گہری نظر ڈال کر مناسب اسلوب کا انتخاب کر سکتا ہے. اس کتاب میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جن افراد سے تھا اور جن حضرات کے درمیان آپ کی زندگی گزری، ان کے مقام اور مرتبے کے فرق اور ذہن اور فکر کے اختلافات کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غلطیوں کے بارے میں جو مختلف انداز کا رویہ اختیار کیا ان اسالیب کو جمع کیا جائے
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے مسلمان بھائیوں کو توفیق دے، فائدہ پہنچائے اور صحیح بات کی طرف رہنمائی فرمائے۔ یہ سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہی سیدھی راہ کی ہدایت دینے والا ہے۔ اب صفحہ نمبر 16 میں وہ ایک طریقہ کار شروع کریں گے، بتائیں گے غلطیوں کی اصلاح کے موقع پر پیش نظر رکھے جانے والے بعض امور۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل موضوع پر بات شروع کرنے سے پہلے مناسب ہے کہ بعض ایسی باتیں بیان کر دی جائیں جن کا دوسروں کی غلطیوں کی اصلاح کرنے سے پہلے اور اصلاح کے دوران خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب کیا بتائیں گے وہ باتیں کہ جن کا خیال رکھنا ضروری ہے اصلاح کرنے سے پہلے اور اصلاح کے دوران۔ ان میں سب سے نمبر 1 اخلاص ہے۔ جب کسی کی غلطی کی اصلاح کا ارادہ کیا جائے تو ضروری ہے کہ اس عمل سے مقصود اللہ کی رضا کا حصول ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے، چاہے وہ ہمارا بچہ ہے یا شاگرد ہے یا بہن بھائی ہے، اور آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ کیا ہے؟ اپنی نیت کو ٹھیک کرنا۔ اور نیت میں کیا کریں گے کہ ہم یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ کسی سے برتری کی خواہش نہ ہو کہ میں زیادہ نیک ہوں، میں زیادہ اچھی ہوں، میں زیادہ پڑھی لکھی ہوں، لہٰذا میرا فرض بنتا ہے کہ میں دوسروں کو جو چاہے جیسے چاہے روک ٹوک کرنا شروع کر دوں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہ کسی پر اپنا غصہ نکالنے کا جذبہ کار فرما ہو، یعنی یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی سے ہماری بنتی نہیں، اور اگر ہم دیکھیں کہ وہ کوئی غلط کام کرے تو اب ہمیں موقع مل گیا ہے اس کی خبر لینے کا، یہ جذبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نہ یہ کوشش ہو کہ عوام کی نظروں میں کوئی مقام حاصل ہو جائے، لوگ کہیں کہ واہ بھائی واہ فلاں تو ہر ایک کی بڑی اچھی اصلاح کرتا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نہ شہرت کی خواہش ہو، نہ کسی پہ غصہ نکالنا مطلوب ہو، نہ کسی کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا۔ اور یہ 3 نکتے بڑے ہی اہم ہیں کہ اگر آپ کسی کو بھی کچھ سکھا رہے ہیں تو یہ 3 چیزیں اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اب سب سے پہلی بات چونکہ انہوں نے اخلاص کی ہے، تو اخلاص کیا ہوتا ہے؟ اخلاص کا لفظی مطلب ہوتا ہے پاک صاف ہونا، خالص ہونا، ملاوٹ دور کرنا، کہ اس میں کسی قسم کی دوسری چیز کی آمیزش نہ ہو، یعنی کوئی اور چیز مکس نہ ہو۔ شرعی اصطلاح میں یعنی ہماری شریعت میں اخلاص کا مطلب ہوتا ہے اپنے دل کو اللہ کے سوا ہر غیر سے خالی کر لینا۔ یعنی جب نماز بھی پڑھ رہے ہیں یا تعلیم دے رہے ہیں یا کوئی بھی چیز، تو وہ سارا کا سارا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ تو انسان اپنی زندگی میں جو بھی کوئی عمل کرے، جس شکل کی بھی کوئی عبادت کرے، اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ اللہ یہ میں صرف آپ کے لیے کر رہا ہوں، اور اس پر مطمئن بھی ہونا چاہیے، اور کام سے پہلے بھی اور کام کے دوران بھی اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں۔ مثلاً اس وقت میں یہاں بیٹھی ہوں تو میں یہ کیوں پڑھا رہی ہوں، مجھے بار بار اپنی نیت کو چیک کرنا چاہیے، کیونکہ نیت ایسی چیز نہیں کہ جو آپ نے ایک دفعہ کر لی۔ مثلا ہوتا ہے نا کہ گھڑی کی سوئی اگر وہ بند ہوگی گھڑی اور آپ اس میں سیل ڈال کے تو ایک دفعہ اس کو چالو کر دے تو پھر وہ بار بار آپ کو ٹائم ٹھیک نہیں کرنا پڑتا، وہ چلتی رہتی ہے۔ لیکن ہمارے دل کی سوئی جو ہے نا وہ ایک دفعہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ذرا ہم غافل ہوتے ہیں، وہ ڈھیلی ہو کے پھر واپس الٹ جاتی ہے۔ تو اس کو سیدھا رکھنا، اللہ ہی کی طرف متوجہ رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ ریاکاری نہ ہو، دکھاوے کی خواہش نہ ہو، لوگوں سے تعریف کروانے کی خواہش نہ ہو، دنیاوی مفاد کی چاہت نہ ہو کہ مجھے اس سے دنیا کا کیا کیا فائدہ ملے گا۔ تو ان سب چیزوں سے انسان کو اپنے دل کو خالی کرنا چاہیے۔ اور قرآن مجید میں ہمیں اس کا حکم بھی دیا گیا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ایک طرف ہونے والے ہوں، یعنی اللہ کی طرف ہو جائیں، باقیوں سے اپنے دل کو خالی کر کے۔ اور ہمارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی اسی پر ہے، خالص نیت پر ہے۔ ہمارے ایمان کی تکمیل بھی اسی سے ہوتی ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کچھ دے، اللہ کی رضا کے لیے روک لے، اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے، اللہ کی رضا کے لیے نکاح کرے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یعنی یہ سارے کام جب تک اللہ کے لیے نہیں تو ایمان بھی مکمل نہیں۔ اور یہ مسلمان کی صفت بھی بتائی گئی ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا،
نمبر 1 عمل کا اللہ کے لیے خالص ہونا. اگر دل اللہ کے لیے خالص نہیں تو اس کا مطلب ہے لوگوں کو ہم دکھاوا کر رہے ہیں, خیانت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ائمہ مسلمین یعنی مسلمز کے جو لیڈرز ہیں ان کے لیے خیر خواہی کرنا, ان کے لیے اچھا سوچنا. اور تیسرا مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا, کیونکہ ان کی دعا دوسروں کو بھی شامل ہوتی ہے. یعنی ہم جب ربنا کہتے ہیں یا اہدنا کہتے ہیں تو ہم سب مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ اخلاص کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کے عمل میں برکت آتی ہے, اور چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے ہاں بڑا ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی. آپ سب کو وہ قصہ یاد ہوگا جس میں 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے, تو وہ خلاصی کیسے ہوئی تھی؟ انہوں نے اپنے اس عمل کے ذریعے دعا مانگی تھی جو انہوں نے خالص اللہ کے لیے کیا تھا, تو غار کا پتھر ہٹ گیا. یعنی اخلاص کے اندر اتنی برکت ہے. پھر یہ کہ اخلاص کی وجہ سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے. لوگوں کی تنقید کا کوئی برا نہیں انسان مناتا, لوگوں کی تعریف سے انسان نہیں بھولتا. انسان سوچتا ہے جس رب کے لیے کیا ہے اس نے تو دیکھ لیا ہے, تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر لوگوں کو نہیں بھی پسند آیا تو خیر ہے. پھر انسان کا عمل جو ہے نا اس میں استقامت ہوتی ہے. انسان ادھر ادھر نہیں دیکھتا نا, تو اپنے راستے منزل کی طرف بڑھتا رہتا ہے, کام کرتا رہتا ہے, فیڈ اپ ہو کے کام نہیں چھوڑتا. لیکن جو لوگوں کی تعریف کی خاطر کام کرتا ہے, جب لوگ تعریف نہیں کرتے تو چاہے وہ کتنا ہی اچھا کام ہو وہ چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ میں تو بہت ڈسہارٹ ہو گئی ہوں, میرا کام کسی نے اپریشیٹ ہی نہیں کیا, مجھے تو کسی نے امپورٹنس ہی نہیں دی. یہ چیزیں جب دل میں ہوتی ہیں تو پھر انسان اللہ کے راستے پہ جم نہیں سکتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں, مجھے اگر کچھ کرنے کا موقع ملا تو صرف اللہ کے اذن سے اور اللہ کی توفیق سے, اور اس کا صلہ مجھے اللہ ہی سے لینا ہے. اور اللہ سے حسن ظن بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کو قبول کرے گا اور آخرت میں اس کے لیے بڑا اجر عطا کرے گا. اس کے بارے میں سورۃ النساء کی ایک آیت میں آتا ہے الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما. منافقین کی پیچھے بات ہو رہی تھی, فرمایا مگر وہ لوگ منافق نہیں جنہوں نے توبہ کر لی, اصلاح کر لی, اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا, یعنی صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں, تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے. پھر وہ منافق نہیں ہیں, اور اللہ مومنوں کو جلد ہی بہت بڑا اجر عطا کرے گا. اور جہاں اخلاص نہیں ہوتا وہاں نقصان بھی ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کا عمل ہی ضائع ہوتا ہے, اس محنت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا, دل میں بے چینی رہتی ہے, اس کام کو کر کے سکون نہیں ملتا, کیونکہ انسان ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا سوچتے ہیں, لوگوں نے پسند کیا کہ نہیں پسند کیا. اور اگر پسند کیا ہو تو تکبر پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر, خود پسندی آ جاتی ہے, اور اگر نہ پسند کیا ہو تو فرسٹریشن کے ساتھ انسان اس نیکی کو چھوڑ بیٹھتا ہے. پھر یہ کہ آخرت میں اس کام کا کوئی اجر نہیں. حدیث میں آتا ہے جو آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں, وہاں نہیں اسے کچھ ملنے والا. اب یہ ہے کہ ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہمارے اندر اخلاص ہے یا نہیں ہے یا کم ہے, کیونکہ جو شخص حق کا متلاشی ہوتا ہے نا وہ اپنا جائزہ لیتا رہتا ہے, اور وہ کوئی بھی کام صرف دوسروں کی اصلاح کے لیے نہیں کرتا. علم اس لیے حاصل نہیں کرتا کہ میں دوسروں کو پڑھا دوں, بلکہ اس لیے حاصل کرتا ہے کہ میری اپنی اصلاح ہو جائے. تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے کوئی کام واقعی اخلاص کے ساتھ کیا ہے؟ وہ اس وقت پتا چلتا ہے کہ ہم وہ کام کر کے کیا خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, یا یہ خواہش رکھتے ہیں کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں نے فلاں فلاں کارنامہ کیا. بہانے بہانے سے اپنی تعریفیں کی جائیں اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف کی جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کام لوگوں ہی کے لیے کیا تھا, اللہ کے لیے نہیں کیا. اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بحیثیت والدین, مربی, استاد, دوست اخلاص کو کیسے اپنائیں. تو اس میں یہ کہ جیسے پہلے میں نے عرض کیا, نمبر 1 بار بار اپنی نیت چیک کرتے رہیں. جیسے ہم کوئی کام کرنا بار بار ٹائم چیک کرتے ہیں نا, کتنا رہ گیا کتنا. مجھے تو بہت دیکھنا پڑتا ہے جب پڑھا رہی ہوتی ہوں کہ میں اوور ٹائم نہ چلی جاؤں, یہ شروع کرنا ہے تو ود ان ٹائم شروع کروں. تو ہمیں اسی طرح بار بار اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں. دوسرا یہ کہ خفیہ اعمال بڑھانے چاہیے جن کا کسی کو نہ پتا ہو. ایک اسکالر کہتے ہیں کہ جس عمل کا کسی کو پتا چل جائے میں اس کو عمل ہی شمار نہیں کرتا. اب یہ تو دوسروں نے دیکھ لیا تو اب اس کا پتہ نہیں کیا بنے گا. پھر یہ کہ تعریف اور شہرت کی خواہش نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی تعریف کرے تو اپنے دل میں اپنے آپ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے گمان سے بہتر بنائے.
پھر دل میں اللہ کی عظمت کا احساس پیدا کریں، نیکی کر کے اللہ کے حوالے کر دیں کہ اللہ آپ اس کی حفاظت کریں، میں اسے ضائع نہ کر دوں. عاجزی کے ساتھ اپنی اصلاح کا عمل جاری رکھیں، صرف دوسروں کی اصلاح نہیں کریں بلکہ اپنے رویے کو بھی ہم دیکھیں کہ ہم ہی تو نہیں کسی کو بگاڑنے کا سبب بن رہے، کہیں ہمارے بچے ہمارے کسی عمل سے تو نہیں بگڑ رہے، ہماری کسی غفلت سے یا ہمارے بے جا لاڈ پیار سے، تو ہمارے اندر کیا کمی کمزوری ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنی تنہائیوں میں جب ہم اکیلے ہوں تو اللہ کے سامنے روئیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں، اللہ سے نیکیوں کی توفیق مانگیں، اور دینی اور دنیاوی معاملات میں نوافل کو فرائض پہ ترجیح نہ دیں. بعض کام ایسا ہوتا ہے نا کہ جو بس اپنی خوشی سے کرنے ہوتے ہیں وہ بھاگ بھاگ کے کریں، اور جو فرض ہے وہ پیچھے رہ جائے. نماز لیٹ ہو جائے اور ہم لوگوں کی خدمت میں لگے رہیں، وہ بھی ضروری ہے، لیکن نماز بھی وقت پر پڑھنا ضروری ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ بچوں کے اندر یا دوسروں کے اندر اخلاص پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اپنے لیے کیا کرنا وہ تو میں نے ابھی بتایا کہ یہ کام کرنے ہیں. بچوں کو بچپن سے ہی اللہ کے لیے کام کرنے کی تربیت دیں کہ بیٹے یہ اللہ کے لیے کرنا ہے، امی ابا کو نہیں خوش کرنا. جب آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کریں گے تو امی ابا استاد خود ہی خوش ہو جائیں گے. جو شخص اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے. لیکن جب ہم بندوں کے راضی کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو وہ بھی راضی نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کو تو ہم نے راضی کرنے کا سوچا نہیں ہوتا، تو اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. اور بچوں کو بار بار اللہ کی رضا کے بارے میں بتاتے رہیں کہ بیٹا یہ کام اللہ کی رضا کے لیے. بعض اوقات بچے کہتے ہیں نا آپ ہمیشہ فلاں کے ساتھ اچھا کرتی ہیں لیکن انہوں نے تو کبھی نہیں کیا. تو کیا جواب ہونا چاہیے؟ میں تو اللہ کی خاطر کرتی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائیں بچوں کو کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، اس کے لیے ہر کام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی محبت کا احساس دلائیں بچوں کو، دکھاوے سے بچائیں، ہر چیز دکھا دکھا کے کرنے سے. اور خاص طور پر آج دیکھیں کہ بچے ہر چیز سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو اس کی تصویریں جا رہی ہیں، کسی حتیٰ کہ اللہ کے گھر جاتے ہیں وہاں بھی سیلفیاں بنا بنا کے دنیا بھر کو دکھا رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنے کی تلقین کرنی چاہیے کہ ہمارے نیک عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، جس کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہم خود ان کے لیے نمونہ بنیں، چھوٹی چھوٹی خفیہ نیکیاں کرائیں، یعنی ان کو بھی چھپ کے نیک عمل کرنے کا طریقہ بتائیں جو صرف اللہ کے لیے ہو. وہ بہت جلدی سیکھ جائیں گے. اور بچوں کو اس دنیا میں آنے کا مقصد بتائیں کہ ہم آئے کیوں ہیں یہاں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا کیوں ہے. اور پھر یہ کہ ان کے ساتھ اعتماد کا تعلق قائم کریں تاکہ وہ ہماری بات سنیں سمجھیں. اور کوئی بھی نیک عمل بچوں سے جبرن نہ کروائیں. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں اچھا سلام کرو بڑے کو، سلام کرو سلام کرو، یہ سر پہ سوار نہ ہو جائے. ایک دفعہ یاد دہانی کرا دیں بیٹا سب کو سلام کر لو. بچہ کر لے تو ٹھیک، نہیں کرے تو پیچھے نہ پڑے، کیونکہ پھر وہ کس لیے کرے گا؟ ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے. اور جس کی ہیبٹ بن جائے گی جو اللہ کے لیے کرے گا وہ ماں باپ کو پھر کہنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. اور پھر یہ کہ حاصل کلام یہ ہے کہ اخلاص ایک بیج کی طرح ہے جس کی حفاظت ضروری ہے. یہ پورا ایک لائف سٹائل ہوتا ہے، اور نیت کا صرف بیج ڈالنا ہی کافی نہیں ہوتا، اس کی حفاظت کرنا ضروری ہوتا ہے. جیسے ایک پودے کی حفاظت کی جاتی ایسے اپنے اعمال کی بھی حفاظت کی جاتی ہے، ورنہ وہ جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین اخلاص عطا فرمائے. یہ ہمارا پروگرام ہر ہفتے ہوتا ہے، اور اس میں ہم ایک کتاب پڑھ رہے ہیں جس کے اندر ہمیں لوگوں کی اصلاح کرنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، اور غلطیوں کی اصلاح، کیونکہ اس سے ہر ایک کو واسطہ پڑتا ہے. اور ہم بعض اوقات غلط طریقے سے جب کسی کو بتاتے ہیں تو وہ بندہ اپنی غلطی میں اور پکا ہو جاتا ہے. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے دل میں واقعی کسی کی خیر خواہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ صحیح رستے پہ لے آئے، اور وہ کیوں لے آئے؟ کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ہر ایک کی خیر خواہی کریں، یعنی ہم ہر ایک کی خیر چاہیں. ہم صرف خود نیک نہ بنے بلکہ جس نیکی کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اس کو دوسروں کے لیے پسند کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استاذہ، کیونکہ اخلاص جو ہے وہ ایک انٹرنل چیز ہے نا ہماری، تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اس میں پلاننگ کی بڑی ضرورت ہے کہ میں نے اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اس کے الفاظ کا چناؤ تو ہے، مگر میرے ایکسپریشنز کیسے ہوں گے؟ کیونکہ کبھی کبھی لوگ بہت اچھے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں مگر ان کے ایکسپریشنز جو ہوتے ہیں اور جو ٹون ہوتی ہے، جو طریقہ ہوتا ہے، وہ بہت ہارش ہو جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جب کسی کی اصلاح کرے تو اپنے ایکسپریشنز کو بھی غور کرے، کیونکہ ہمیں نفرت کے ساتھ تو اصلاح نہیں کرنی اور نہ ہی غصہ دکھانا ہے.
اور نہ ہی اپنے ایکسپریشن ایسے رکھنے ہیں، بلکہ ہمدردی اور محبت کے ساتھ دوسرے کو صحیح ڈائریکشن دینی ہے. استاذہ جی، یہ جو پچھلے پیج پہ جو بات آئی نا کہ بے قید آزادی کا نظریہ، تو سبحان اللہ یہ پڑھ کے مجھے ایک دم سے اپنا بچپن یاد آ گیا، اور آج کل کے بچوں کا جو میں بچپن دیکھ رہی ہوں اس کو میں کمپیئر کرنے لگ گئی کہ میں نے اپنے بچپن میں یہ دیکھا تھا کہ بچے اگر باہر کھیل رہے ہوں اور یا کوئی غلط کام کر رہے ہوں تو محلے کے بھی کوئی بڑے بزرگ اگر وہاں سے گزر رہے ہوتے تھے نا تو وہ دیکھتے تھے اور وہ جا کے پھر والدین کو بتاتے تھے، اور ان کی نیت بھی خالص ہوتی تھی کہ ان کا مقصد ہوتا تھا کہ یہ بچے جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں وہ صحیح راستے پہ آ جائیں. لیکن اب تو کوئی کچھ بھی کر رہا ہو، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ایون گھر کے اندر بھی بھائی بہنوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہمارا فلاں سبلنگ جو ہے وہ ایک غلط صحبت میں ہے یا کچھ غلط کام کر رہا ہے، لیکن بس جسٹ مائنڈ یور اون بزنس والی بات گھروں کے اندر بھی آ چکی ہے. تو یہ چیز واقعی ہمیں اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس کو صحیح کرنے کی بھی ضرورت ہے. بالکل صحیح. یعنی ہمیں صرف اپنی خیر و بھلائی کے لیے نہیں جینا، بلکہ دوسروں کی بھی خیر و بھلائی کرنی ہے، دوسروں کا درد محسوس کرنا ہے. دوسرے اگر غلط راستے پہ جا رہے ہو تو اس کی تکلیف محسوس کرنی چاہیے اور اس تکلیف کے ساتھ اصلاح کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈالے گا. جی استاذہ، آج کے لیسن سے مجھے یہ سمجھنے کو ملا کہ جو اصلاح کا پروسیس ہے وہ بیسیکلی آپ کے اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے. تو جسٹ بیکاز کہ آپ ایج میں بڑے ہیں، اگر ہم اسٹوڈینٹس کی بات کریں یا بچوں کی بات کریں تو والدین ہیں، تو وہ پروسیس آپ کے اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے. پہلے آپ اپنا سیلف انالیسس کریں اور آپ اپنے اندر اخلاص جو ہے اس کا بیج ڈالنے کی کوشش کریں، اور پھر جب آپ دوسرے کی کریکشن کریں گے تو اس پروسیس میں آپ کی بھی اصلاح ہوگی، اور جو دوسرے کی آپ اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں بھی اللہ بہت خیر اور برکت کرے گا. بالکل، یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ جب تک ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ ہم یہ کام کر کیوں رہے ہیں، وائے، ہمیں اپنے وائے کا نہ پتا ہو کہ کوئی بھی کام یا کوئی بھی بات یا کسی کی اصلاح یا کسی کو نصیحت یا کسی کو کچھ سکھانا، اس کا مقصد نہیں پتا کہ کیوں کر رہے ہیں، تو ہمارا طریقہ پھر ٹھیک نہیں ہو سکتا. جب یہ پتا چلے گا تو پھر ہم سب سے پہلے اس کو پلان کریں گے، سوچیں گے، اپنے اندر جھانکیں گے کہ میں خود تو نہیں یہ کام کرتی جس سے میں دوسروں کو روک رہی ہوں، ساتھ اپنی اصلاح کریں گے، ساتھ دوسروں کی کریں گے. جی ایک پوائنٹ ہم نے یہاں پڑھا کہ اس نبوی منہج کو عملی طور پر اختیار کرتے ہوئے اشتہاد سے کام لینا ہے. تو یہ میں جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ اشتہاد ہمارا کس کے ساتھ ہوگا، اپنے آپ سے ہوگا یا یعنی اس انسیڈنٹ یا واقعے یا حدیث یا چیز کو پڑھ کے پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جس سچویشن کی میں اصلاح کرنے جا رہا ہوں اس کے مطابق اس میں کون سے ایسے پوائنٹس ہیں، یعنی غور و فکر کے بعد، پلاننگ کے بعد. جزاکم اللہ خیرن. آپ سب کا بہت شکریہ. آج کی یہ کلاس ریاض سے ہو رہی ہے. الحمدللہ اللہ نے موقع دیا، ایک مدینہ سے ہوئی، ایک مکہ سے ہوئی، اور آج کی یہ ریاض سے ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سب کی کوششیں قبول کرے، اور جتنے لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پارٹیسپیشن کو بھی قبول کرے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.